چھوٹی سی الجھن ہے۔ ایک محفل میں ایک حضرت نے میری ایک بات پر سوال کیا کہ آپ کا کیا مسلک ہے؟ میں نے جواب دیا کچھ نہیں۔ کہنے لگے پھر بھی؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور یہ نام خدا کا دیا ہوا ہے۔ تنزیہ فرمانے لگے کہ کہیں بھی جانا ہو بندے کا کوئی ایک راستہ ہوتا ہے۔ ادب سے عرض کی حضور میں پکی سڑک پر چلنا پسند کرتا ہوں، پگ ڈنڈیاں چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں۔ اکثر لوگ اچھے بھلے سمجھدار اور پڑھے لکھے بھی یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ دوسرا کسی مسلک کی پیروی نہیں کرتا۔ تو میری ایک چھوٹی سی الجھن ہے، آپ مدد کر دیجئے۔ خطبہ حجۃ الوداع اور تاریخی موقع کا ذکر تو آپ سب نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ کوئی لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ اس وقت موجود صحابہ اور نو مسلم شیعہ تھے یا سنی؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ 1703 سے پہلے جب عبد الوہاب نجدی، 1856 سے پہلے احمد رضا خان بریلوی، 1866 سے پہلے دارالعلوم دیوبند، لگ بھگ 100 سال پہلے جب اہل حدیث اور سلفی تحریک جب وجود نہیں رکھتے تھے تو عام سادہ مسلمانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ اور کیا ان سب تحریکوں، مدرسوں اور شخصیات نے خود یا اپنے ماننے والوں کی وجہ سے ایک مسلک اور فرقوں کا روپ نہیں دھارا؟ کیا ان سب نے مسلمانوں کو تقسیم کیا یا متحد کیا؟ رنگ، نسل، زبان، علاقے اور برادری کی تقسیم کیا ابھی مسلمانوں کے لیے ناکافی تھی کہ مذہب کے اندر فرقے متعارف کروائے گئے؟ کیا ہمارے قابل احترام اساتذہ جن کو ہم ائمہ کرام کہتے ہیں، ہم کو کبھی اپنی پوری زندگیوں میں ایک بار بھی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفریہ میں بٹنے کا درس دے کر گئے؟ تصوف کے نام پر جو سلسلے بنائے گئے اور راستے جدا کیے گئے ان کی تفصیل الگ ہے۔ میری یہ بھی رہنمائی کوئی فرما دے کہ اگر یہ محض فقہی، فکری اور علمی مسالک ہیں تو مسجدیں کیوں الگ ہیں؟ داڑھی کا سائز، ٹوپی کا سٹائل، امامے کا رنگ، جھنڈے کی شبیہ، نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور مدرسے کا سلیبس کیوں الگ ہے؟ تقسیم اتنی خوفناک ہے کہ عقائد، رسومات، تہوار، بچے اور بچوں کے نام زمانے کے امام حتیٰ کہ صحابہ کرام تک بانٹ رکھے ہیں۔ یہاں شاہ دماغوں نے کالا، سفید، نارنجی، ہرا، پیلا اور بھورا سب رنگ اپنے ساتھ مخصوص کر رکھے ہیں۔ سارا زور اس بات پر کیوں ہے کہ کوئی ہمیں جس حالت میں بھی دیکھے پہچان جائے کہ ہم الگ ہیں اور فلانے ہیں۔ جناب والا مجھ کم علم اور کم عقل کو یہ بھی سمجھا دیں کہ مدرسوں، فتووں کی کتابوں اور لوگوں کی باتوں سے نکلا ہوا مسلک اور فرقہ موروثی کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ بھی کسی ملٹی نیشنل پروڈکٹ کی طرح لیبل لگا کر آتا ہے کہ ان کے سامنے ماڈرن کارپوریٹ کلچر، مارکیٹنگ اور برانڈنگ تو ابھی کل کی بات لگتی ہے۔ آج کے مقابلے میں تو اچھے دور تھے شاید وہ جب مناظرے اور چیلنج کیے جاتے تھے۔ اول بحث مباحثہ ہی تھا، لیکن پھر بات آگے بڑھتی گئی۔ پہلے تو محض ایک دوسرے کو لعنت، ملامت اور تبرے بھیج کر کام چلایا جاتا تھا، پھر کفر کے فتوے مارکیٹ میں آئے، بات جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ بانٹنے تک چلی گئی، پھر چند جدت پسندوں نے سیدھا وہاں تک پہنچانے کا کام بھی اپنا ذمہ بحسن خوبی لے لیا۔ ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور یہ سائنسدان گروہ در گروہ لوگوں کو جنت بلکہ اپنی طرف سے دوزخ کو روانہ کرنے لگے۔ میرے رسول ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کرنے کے لیے اور ہماری پستی کی طرف کے قرآن و سنت سے دوری اور خلافت سے ملوکیت کی طرف دین سے سیاست کو الگ کرنے کے سبب امت کے متوقع انحطاط کی طرف پیشگی اشارہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے تقابل میں ہمارے 73 فرقے کہے۔ ہم نے اس حدیث سے اپنے فرقے کو صحیح اور جنتی ہونے کا جواز گھاڑ لیا اور باقی سب کو ٹھکانے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہتے، لیکن نصف صدی پہلے ابن انشا نے لکھا تھا، دائروں کی کئی اقسام ہے، ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے، پہلے ان میں لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے، اب عرصہ ہوا داخلہ بند ہے، صرف خارج کیا جاتا ہے۔ خدا نے تو کہا ہے ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی لیے خوش ہیں کہ جو ان کے پاس ہے۔ سورۃ الروم۔ اور خدا یہ بھی تو کہتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو فرقے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہیں گے وہ ان کو سب بتائے گا۔ سورہ انعام۔
یہ آیت بھی تو سب کو یاد ہی ہوگی کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ سورۃ آل عمران۔ اور کیا خدا نے تقسیم کو اپنے عذاب سے تشبیہ نہیں دی جب فرمایا کہ کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ سورۃ انعام۔ جو دین فرق مٹانے اور ایک لڑی میں پرونے آیا تھا، اس کو ہم نے بالکل الٹ بنا کر خانوں میں رکھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی بھی فارم پر کرتے ہوئے جب میں مسلک کا خانے خالی چھوڑتا ہوں تو دوسرے کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی تعارف کرواتا ہے تو اس کو صرف الحمدللہ میں مسلمان ہوں کہنے پر شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہماری نظروں سے یہ آیت نہیں گزری؟ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوح انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ سورۃ الحج۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ہم اور ہمارے تکبر کیا اتنے بڑے ہیں کہ ہم کو اسلام اور اللہ کے بیان میں کوئی کمی لگتی ہے اور ہم اللہ کے دیے ہوئے نام یعنی صرف مسلم کے ساتھ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث یا بریلوی لگا کر پورا کرتے ہیں۔ ہم نے سب امامین کو زمانے کا استاد تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اگر ایک ہی مسئلے پر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا پینل اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے، اگر ایک ہی کیس میں سپریم کورٹ کے جج اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، اور اگر ایک ہی مظہر کائنات پر سائنسدان متنوع نظریات پیش کر سکتے ہیں، تو ہم کبھی طب، قانون اور سائنس اور اس کے ماہرین پر انگلی نہیں اٹھاتے، ان کے پیچھے مسالک قائم نہیں کرتے اور ان کے مشترکہ نقائص نہیں نکالتے، بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے سب کو مان کر اور پڑھ کر اپنے علم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کس چیز نے کاٹا ہے کہ ہم در بدر رنگ برنگی دکانوں پر پھرتے ہیں؟ اسلام کے دور عروج کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں گوناگوں رنگوں کے خوبصورت کردار ملتے ہیں۔ جب دور حاضر کی مذہبی اشرافیہ پر نظر ڈالتے ہیں تو صرف مختلف رنگوں کی ٹوپیاں، عمامے، جبے اور دستار ملتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے والا بنائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔